سید المعروف شاہ جی آپ کو کہ آپ اس اپنی برکت سے اور اپنی الفاظ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے. آواز ٹھیک نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الشدائے والسیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وعاملهم من خوف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب تک ہم پیش نہیں کی جاتی تب تک نعت بھی پیش کرنا جو ہے بے ادبی ہوتی ہے. تو اللہ کا نام پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے بعد ہم لیتے ہیں. بیٹھیے تشریف رکھیے. دو چار اشعار ہم کے ہیں کہ صبح آنگن میں میں چڑیوں کو اترتا دیکھوں، زرد سورج کو افق سے ابھرتا دیکھوں، اور روئے گل اوس کے قطروں سے نکھرتا دیکھوں. تیرے آگے نہ جھکوں اور تیرا نام نہ لوں، میں مگر ایسی بھی گستاخ نہیں ہوں یا رب، میں مگر ایسی بھی گستاخ نہیں ہوں یا رب. اور میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب عشق کے ناز سے سر اپنا اٹھا کر چلنا اور بے باک نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، فکر دنیا کا ہر ایک روز سواگت کرنا اور ذکر ہستی کو مگر کل پہ اٹھا کر رکھنا. اور جن دریچوں سے صدا نام محمد کی سنو صلی اللہ علیہ وسلم، جن دریچوں سے صدا نام محمد کی سنو ان دریچوں کی مہک دل میں بسا کر رکھنا. اور جانا چاہے میرے غمخوار تو جانے دینا، تیرے محبوب کے عاشق کو بٹھا کر رکھنا. اور نہ خداؤں سے ہواؤں سے نبے یا نہ نبے کشتیاں تیرے بھروسے پہ بہا کر رکھنا. اور میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب آس امید کی شمعوں کو جلا کر رکھنا. میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب اپنے ہونٹوں پہ تیرا نام سجا کر رکھنا. آمین. اور اب ہماری بہت ہی یہ فعال ممبر ہیں، خزینہ شعر ادب کی میری دوست بھی ہیں کومل، آپ سب جانتے ہیں کومل خان کو، اور آج یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خبر جن کی آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے. مبارک ہوئے آمنا بھی کہ تم نے بڑا عوض پایا سویرے سویرے. میری دوست ہیں اور خزینہ شعر ادب بنانے سے پہلے ہم ایک مشاعرہ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں سے دوستی کی ابتدا ہوئی اور ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی اچھی دوستی چل رہی ہے. بڑی مہمان نواز ہے، بہت اچھا لکھتی ہیں اور جھجکتی تھی کتاب چھپواتے ہوئے.
अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया होता है। तो अभी उनकी पहली किताब जो है वो मंजिल आम पर आई है, जिसका नाम है सबात। उनका नाम भी किशोर सबात है, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है। मैं उनसे इस्तदा करती हूँ कि जरा प्लीज यहाँ पर तशरीफ ले आए और वहाँ से अपनी किताब पढ़ती हूँ। साड़ी खैर नहीं जी बाजी क्यों बाजी को डंडा कोई नहीं, बाजी ने डंडा लुको के रखा है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਲਗਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੱਗ ਵੈਸਾ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ। मेरी कितनी ही किताबें जो हैं वो उनकी ये रुलमाई कर चुकी हैं, वहाँ पर करवा चुकी हैं। और हमारे कुल मिला के जो आपको बताती चलूँ थोड़ी सी तारीख फ़ज़ीला शेर अदब की, कि 4 मुल्कों में इसका जो है इनकाद किया गया। इसको फ़ज़ीला शेर अदब की बुनियाद रखी गई सबसे पहले स्कॉटलैंड में। इत्तेफाक की बात है कि यूके में बाद में हमने 2 महीने के बाद में किया, और इनके इस बानी और सदर है वहाँ की। मैं तो बानी नहीं को मानती हूँ, इन्हीं को मानती हूँ उधर भी, तो ये मुझे मानती हैं और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर भी इन्होंने इल्म की शम्मा जलाई। और अभी तक हम 60 मुशायरे जो हैं कर चुके हैं, और पाकिस्तान में चिन्योट में हो रहे हैं मुशायरे। आज पंजाब वो इस दफ़ा जो मुशायरा हो रहा है वो 50 शायरों को वहाँ पर शेर से नवाज रहे हैं। और यहाँ इधर यूके में आप जानते ही हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, और इसमें इल्म अदब के फ़रोग़ में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ पर ख़ास तौर पर ग्लासगो में इसकी बहुत ज़रूरत थी। वहाँ पर और भी तंजीमें हैं, लेकिन वो जो हमारी तंजीम है उसमें मुख्तलिफ ये है कि हम नए आने वालों को जो है वो भी उनकी भी पजीराई करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और उनको भी नवाजते हैं। और अल्लाह ताला इसी तरह इनको सलामत रखे। और ये इनकी किताब है, ये बहुत खूबसूरत किताब है। ये 2 दिन पहले बाहर मंगवाई गई है ताकि हम इसका इनाग्रेशन कर सकें। और अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। एको कम करने का एको नहीं चाह पहले नहीं थी मेरी बारी में। साड़ी वाली याद भूल गए। नहीं देखिए जरा बोलते रहिए। थैंक यू पुत्र जी पढ़े ना। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, और अपने आसिम मंजूर साहब जो हैं इनका, खालिद परवेज़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो इतनी दूर से हमें ड्राइव करके मेरे भाई लेके आए हैं। मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ। अपनी दोनों दोस्तों का जो मेरी बहनों की तरह शमशाद भाई गनी और फायजा जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक के सफ़र में। इनके बगैर ये बहुत नामुमकिन था कि एक ही दिन में हमने आना और वापस जाना है। और आप माशाल्लाह इतने प्यारे हमारे अहबाब जो बैठे हुए बहन भाई, सबके बहुत मशहूर है। लियाकत साहब के, मिसेस लियाकत के बहुत मशहूर है ले आई। और नगमाना जी का जो इज़्ज़त देने का अंदाज़ है, सबसे जो इनकी मुझे प्यारी जो बात लगती है कि एक तो दिल की बहुत अच्छी हैं, और सबसे जो इनकी है कि मेहमान नवाजी, कहते हैं जो इंसान मेहमान नवाज होता है ना, उसकी कोई दूसरी राय नहीं होती है कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि मेहमान नवाजी जो है ये हमारे यानी कि सबसे बड़ी सिफात में से एक सिफात है। इनके घर में चाहे हम गुजरते हुए भी बेशक 5 मिनट के लिए भी तशरीफ़ लाएं। ऐसे ट्राई करें आवाज़ को। इनके हाँ जी, थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर दे, आवाज़ अच्छी है। हाँ जी, वॉल्यूम ठीक है। हाँ थैंक यू। नगमाना जी का ये खासा है कि माशाल्लाह बेशक यहाँ से गुजरे हों, डाउन साउथ जा रहे हों, बेशक 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी इनके पास हाजिरी लगानी हो, आप बिलीव कीजिए कि 2 घंटे ठहर नहीं पड़ता है। क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक खाना नहीं आपको खिलाना आप जा नहीं सकते हैं।
اور ان کو بس وہاں سے بتانا ہی پڑتا ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو کہتی ہے کہ مل کے جانا نا. تو میں کیا بڑا خوف کھاتی ہوں، میں کہ جی ملنا کیا ہم لوگ گزر جائیں گے، تو ویسے واپسی پہ مل لیں گے یا جاتی بار. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ہی آپ بلیو کریں، پتہ نہیں کیسے کھانے پکا لیتی ہیں، 5-6 کھانے پکا کے آگے رکھ دیں گی. اور پھر ماشاء اللہ نا بہت مہمان نواز ہیں، میرے بچے، میرے گھر والے سارے جو ہے نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی نغمانہ جی کی تعریف. اور باقی جو ماشاء اللہ شاعری ہے اس سے سبھی آپ واقف ہیں، پورے اہل مینچسٹر اور میرا خیال ہے ہمارے گلاسگو تک دھوم ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ اتنی زیادہ کتب لکھی ہیں. یہ نہیں کہ خاصہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹائم نکال لیتی ہیں اتنا. اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے. باقی نغمانہ صاحب جو ہیں اچھی دوست ہیں، پیاری ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری مینٹر ہیں اور بہت اچھی ہیں. کوئی مشورہ لے لیں، کوئی دل کی بات کر لیں. شی از آلویز بین ویری کائنڈ ٹو می. اللہ ان کو اور زیادہ عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے کہ اسی طرح محفلیں سجاتی رہیں اور آپ پورے مینچسٹر کو اسی طرح سے محظوظ اپنی شاعری سے، اپنی شخصیت کی لطافت سے اسی طرح سے آپ کو محظوظ کرتی رہے نا. باقی آپ سب کے آنے والوں کا بہت بہت شکریہ میں پھر سے ادا کروں گی. ماشاءاللہ بہت پیاری محفل اس وقت آپ سب پیارے پیارے لوگوں کے ساتھ بہت پیاری محفل ہے. باقی اپنی شاعری کے حوالے سے اب پتہ نہیں نغمانہ جی آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ اشعار سناؤں؟ جی ضرور، 2-3 چیزیں سنیں گے آپ سے. آج تو شام آپ کی ہے. شام میں بھی ہے. ایک زوردار تالیاں کی شمس صاحبہ کے لیے. دیکھ لیں. خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر فصا جی کو. یہ بہت سالوں سے ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں. تو ہم نے اس دفعہ سوچا کہ ان کے اوپر آج آپ کوئی ٹیگ ان کو دینا چاہیے. اور خزینہ شعر و ادب میں یہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے جو ہے یہ داخل دفتر ہوئی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے بیٹے کے اس میں. خوش آمدید. جی آپ نئے آنے والوں کو بھی بہت خوش آمدید. تو میری ہمیشہ ایک قطع ہوتا ہے، اس سے میں ہمیشہ اپنی شاعری کا آغاز کرتی ہوتی ہوں. تو ہاں جی سبھی کی نیند اڑ جاتی ہے میرا خیال ہے، تو اس سے ہی آغاز کروں گی. یہ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت دیر کا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی جو میری فرسٹ بک ہے اس میں یہ میں نے شامل کیا ہے. میرا چین گیا، میری نیند گئی میرا چین گیا، میری نیند گئی میرا چین گیا، میرا نام گیا بے دام گیا. میں ہنس کے سب کچھ سہ بھی گئی کہ جو بھی گیا تیرے نام گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو باقی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدھ اپنی نظم سناتی ہوں اور ایک آدھی غزل سناؤں گی. تو میں پھر چاہوں گی کہ باقی نغمانہ جی اور یہ میری فرینڈز اور میرے جو بھائی آئے ہیں یہ میرے متعلق شاید کچھ کہنا چاہیں تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے. اب یہی نہیں کہ میں کتاب لے کے میں خود ہی سارا کچھ پڑھنا شروع ہو جاؤں. باقی کتاب کا جہاں تک ہے تعلق تو شاعری جو تھی وہ ایسی ہی تھی کہ جب میں اپنے چھوٹی تھی، یعنی کہ جیسے ہوش سنبھالا، جیسے 15-16 سال سمجھ لے 14 سال سے جیسے جیسے ہوش آئی، میری عادت ہوتی تھی اپنے گھر کے سین میں بیٹھنا، چاند کو دیکھتے رہنا، ستاروں کو دیکھنا، اپنے درخت پہ چہچہاتی آتی چڑیوں کو دیکھنا. تو میری والدہ کہتی ہوتی تھی میرے والد صاحب کو کہ یہ بچی کیا کرتی ہے، ٹھیک تو ہے دماغی طور پہ. تو میرے والد کہتے ہوتے تھے کیونکہ وہ نیچر کے اتنی قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاند ستاروں کو کیوں دیکھتی ہے؟ آپ دیکھنے جو بچہ نیچر کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شاندار بچہ ہوتا ہے. یہ نیچر کے پاس رہنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ سے جب بھی کوئی گفٹس ملے تو اس میں زیادہ ڈائریاں دینی، کیونکہ میں لکھتی رہتی تھی. ڈائریاں، پین مجھے بہت ملتے تھے، پرفیومز ملتے تھے، ان کا مجھے خوشبو سے بہت محبت تھی، پھولوں سے. تو وہ پھر بس وہ ایسا لکھنے کا رجحان ہوا کہ یقین کیجئے کہ اسکول سے لے کے کالج تک اپنی تقریریں بھی خود ہی لکھنا، کوئی نعت پڑھنی ہو تو وہ نعت بھی خود ہی لکھنی. اس طرح سے یعنی یہ شاعری کا آغاز ہوا. اور اس میں بھی ابھی بھی میری کتاب میں آپ کو بلبلوں کے قصے ملیں گے، تتلیوں کے، جگنوں کے، پھولوں کے، چاند کے، یعنی اس طرح سے بس یہ شاعری چلتی رہی. اس میں کوئی نہیں تھا، کوئی بہور نہیں تھی، کوئی یعنی ردیف قافیہ کہیں نہیں تھا. اس وجہ سے نظمیں بہت زیادہ لکھی. لیکن یہ ہے کہ ساری عقل تھی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے. جب کالج میں گئی تو باقاعدہ میں نے شاعری لکھی. تو میں اپنی اردو کی ٹیچر کو جب دکھاتی ہوتی تھی تو اس کو میری پروفیسر بہت خوش ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ تمہیں نا اپنی کتاب بنوانی چاہیے. تو وہ تب بھی میرا یہی تھا کہ میں کیا لکھتی ہوں جو میں اپنی کتاب بنا لوں نا. یعنی کہ آئی واز ناٹ ایکنالجنگ کہ بھی میں واقعی کچھ لکھ رہی ہوں.
پھر جب یہاں تھا تو یہ جیسی شمشاد ہے میرے گھر آنا، آپ نے اتنا کچھ لکھا ہے پلیز اس کو آپ پبلش کروائیں. پھر بھی میں نے یہی کہنا بس میں تو ایسے تکے مارتی رہتی ہوں، لکھتی رہتی ہوں، کوئی نہیں. پھر اتنے بڑے مشاعرے پڑھے، نگوانا جی کے ساتھ مشاعرے پڑھے، اسکاٹ لینڈ میں مشاعرے پڑھے کافی، پھر انٹرنیشنل لیول پہ مشاعرے پڑھے، لیکن کبھی بھی نہیں تھا. لیکن ہمیشہ میرے دوستوں نے مجھے پش کیا، ان کا بہت بہت شکریہ میرے سب دوستوں کا کہ جی نہیں آپ کی کتاب آنی چاہیے. تو ابھی میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے پیچھے، میں کینسر سروائیور ہوں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں ہوتی، یہ جتنا میں نے اتنا کچھ لکھا ہے یہ تو بچوں نے پھینک دینا تھا. پھر مجھے احساس آیا کہ واقعی اس کو مجھے پائل اپ کر کے کوئی بکس کی شکل دینی چاہیے. اس وقت احساس ہوا. پھر اس کے بعد ہی جیسے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اس وقت مجھے شدید احساس ہوا کہ اب میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے چیزیں پائل اپ کرنی چاہیے. تو آپ بلیو کریے کہ مجھے ایسے ہی تھا، ایک دن میں نے ساری چیزیں جمع کی، پھر ایک مہینہ ان کو لگایا کہ بھی کیسے پہلے لکھی تھی، ان کو پائل اپ کیا سارا. تو اب پائپ لائن میں میری، میرا خیال ہے اگر اف ہم نوٹ رونگ 4-5 بکس ہیں ماشاءاللہ. زور سے تعلیم. واہ جی واہ. جس میں ایک ناول ہے اور دوسرا ناول جو ہے اس کو بھی میں تھوڑا ٹھیک کر رہی ہوں. باقی ماشاءاللہ 3-4 شاعری کی بکس ہیں. تو یہ میرا تعارف ہے جی. باقی بس یہ جو ہے تھوڑا سا نرمانہ جی کچھ کہیں گے اب؟ نہیں آپ پڑھیے نا پھر آگے بڑھائیں. اچھا بس یہ اپنی مشہور زمانہ جو آپ کی نظم ہے نا وہ محبت والی، اچھا اس کو ضرور جگہ دینا پلیز جی ٹھیک. پلیز. تو وہ آپ ہی پڑھ لیں. تو ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਜਣੀ ਬਹੁਤ نہیں نہیں ہاں جی. جو پہلے آپ کی مرضی ہے، جو مرضی. آخری محبت. آپ کی محفل ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ بہت چھوٹی بہر کی میری چھوٹی سی نظم ہے، 3-4 لائن کی. نہ سمجھ تو زر کو یوں موت پر، نہ سمجھ تو زر کو یوں موت پر، تو نے پیار دے کے تباہ کیا. میں مٹ گئی اپنی ہی ذات میں، تیری ذات کو معتبر جو کر دیا. واہ 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 واہ. کیا بات. اس کا نام ہے زہر نہیں محبت ہے. بہت خوب. بھائی آپ بھی داد دے سکتے ہیں نا سب کچھ. Yeah. ڈال واہ واہ واہ. ہے نا؟ آواز نہیں آ رہی ایک مائک ادھر لے. ایک ٹیشو میں سے کوئی پاس کرتی ہیں اگر ایک دو ٹیشو. چلے آپ لے چاہیے کسی کو ٹیشو. ادھر اور بھی ڈاٹس وغیرہ پڑے ہیں اب جو سر. جی ارشاد. ایک میری نظم ہے جی سیلی شام. ارشاد. شام شیلی سیلی اداس تھی، شام سیلی سیلی اداس تھی، میں اپنی سوچ میں گم تھی. پھیلی خون کی ہر سو فضاؤں میں، پھیلی خون کی ہر سو فضاؤں میں، باہر آئے چپکے سے غم. کہا سن ذرا میری بات کو، کہا سن ذرا میری بات کو، نہ دیکھ سیلی سی شام غم. کہا سن ذرا میری بات کو، نہ دیکھ سیلی سی شام غم. میں رو پڑی کہ اداس ہوں، کہا دیکھ تو تاروں میں چاند کو. واہ. میں حیا سے یوں ہی سمٹ گئی، خود اپنے ہی کاندھے پہ جھک گئی. جب دیکھا کھڑکی سے چاند کو، وہ بھی دھندلا سا تھا سیلی شام. جب دیکھا کھڑکی سے چاند کو، وہ بھی دھندلا سا تھا سیلی شام کو. وہ بھی میری طرح اداس تھا، نہ چمک سکا سیلی شام کو. واہ. واہ واہ واہ. زبردست. چھوٹی چھوٹی نظمیں بڑا اپنی معنی رکھتی ہیں اپنے اندر. حجم میں چھوٹی ہیں لیکن معنی میں بہت اعلیٰ. بہت عمدہ. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے میری، ہنسی سے مسکرانے تک. ہنسی سے مسکرانے تک وہ ہنسنا بھول بیٹھی تھی. ہنسی سے مسکرانے تک وہ ہنسنا بھول بیٹھی تھی. خزاں کے زرد پتوں کی بھری سی سرد سراہٹ نے کہا سرگوشی میں اس کو، ذرا ہنس کے بھی دیکھو تم.
उदासी खूबसूरत है। वाह उदासी खूबसूरत है। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਭੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। कोई गजल सुना दे। थैंक यू सर। यासीन साहब आपने कहा मोहब्बत हो ही जाती मेरी फेवरेट है ये, वन फेवरेट। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत हो ही जाती है। इसे अपनी जगह अपना ठिकाना मिल ही जाता है। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत हो ही जाती है। इसे अपनी जगह अपना ठिकाना मिल ही जाता है। वाह वाह। ये नाव और हाँ के झंझट से बहुत आज़ाद रहती है। ये नाव और हाँ के झंझट से बहुत आज़ाद रहती है। इसे रहना जहाँ हो ये बसेरा करके रहती है। वाह जी, वाह वाह क्या वाह। बात है, वाह। इसे रहना जहाँ हो ये बसेरा कर ही लेती है। बिना सोचे बिना समझे ये दिल में बस ही जाती है। क्या बात है। बिना सोचे बिना समझे ये दिल में बस ही जाती है। कहाँ ये मानती है इस जमाने के असूलों को, वाह। कहाँ ये मानती है इस जमाने के असूलों को कि इसका राज है अपनी मोहब्बत राजनीति में। वाह। मोहब्बत का ही सिक्का है मोहब्बत राजनीति में। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत हो ही जाती है। अभी हमारे जी वो नाटक खान की ताड़ी मार। गजल भी सुनाओ। बस एक अब एक चीज और सुना दीजिए जाके हाँ जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अंजीर खा अंजीर, कोई ताकत आए। ये मेरी ये गजल है जी। जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, भूल जाना उसे बेहतर है सवार। वाह क्या बात। जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, भूल जाना उसे बेहतर है सवार। ये बहुत प्यारा शेर है। चांद के साथ कभी चल दिया था, चांद के साथ कभी चल दिया था, आज तक दिल मेरा बेघर है सवार। चांद के साथ कभी चल दिया था, आज तक दिल मेरा बेघर है सवार। देखिए आज भी अपनों के लिए, देखिए आज भी अपनों के लिए सरतापा प्यार का पैकर है सवार। अपना हक भी जो थमा देती है, अपना हक भी जो थमा देती है, लोग कहते हैं कलंदर है सवार। वाह वाह वाह। क्या बात है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। वक्त रुखसत की अजियत न गई, हेल्प योरसेल्फ। वक्त रुखसत की अजियत न गई, ठहरा आंखों में है वो, ठहरा आंखों में वो मंजर है सवार। वाह आसमां से मुझे तकता होगा, आसमां से मुझे तकता होगा, जो मेरी सोच का महवर है सवार। वाह। प्यार संभलेगा कहाँ अब किसी का, प्यार संभलेगा कहाँ अब किसी का, दिल तो टूटा हुआ सागर है सवार। वाह। ए खुदा इसकी भी जोली भर दे, ए खुदा इसकी भी जोली भर दे, तेरे दर की ये नौकर है सवार। बहुत अच्छे, बहुत आगे। अब एक मेरी एक छोटी सी गजल जो मुझे खुद बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुना के तो इजाजत चाहूंगी। इरशाद। लोग महफिल के महक जाते हैं, लोग महफिल के महक जाते हैं, हम बहारों की तरह आते हैं। लोग महफिल के महक जाते हैं, हम बहारों की तरह आते हैं। अमन की बात ही करते हैं जो, बस वही लोग हमें भाते हैं। अपना इखलाक जो बेहतर ना करें, अपना इखलाक जो बेहतर ना करें, लोग ऐसे हमें समझाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अपना इखलाक जो बेहतर ना करें, लोग ऐसे हमें समझाते हैं। वो तो मर जाएं तसल्ली के लिए, वो तो मर जाएं तसल्ली के लिए, झूठी कस्में जो नहीं खाते हैं। वाह वाह जी वाह, क्या बात। देखते रहते हैं टकरा के कोई, जी देखते रहते हैं टकरा के कोई, और कोई देख के टकराते हैं। वाह वाह जी वाह। कहना हम जैसों पे जचता है फकत,
कहना हम जैसों पे जचता है, फकत आप कहते नहीं फरमाते हैं। जो कि जलते हैं सितारों से सबात, जो कि जलते हैं सितारों से सबात, चांद वो लोग कहाँ पाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत छोटी बहन में लिखती हैं, और अगर वक्त होता तो और भी सुनते, तो एक आध शेर मैं पढ़ती हूँ कि बात अब प्यार से आगे भी तो जा सकती है, बात अब प्यार से आगे भी तो जा सकती है, जीत और हार से आगे भी तो जा सकती है। और वो समझते हैं कि हम याद नहीं करते उन्हें, वो समझते हैं कि हम याद नहीं करते उन्हें, बात तकरार से आगे भी तो जा सकती है। और खामोशी प्यार का इजहार भले हो न मगर, खामोशी प्यार का इजहार भले हो न मगर, बात इकरार से आगे भी तो जा सकती है। बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं मंजूर साहब से कहूँगी कि वो अपनी कोई एक कलाम जो है वो नजर करें और यहाँ पर तशरीफ ले आएं। ये साथ ही होती हैं, पिछले दिन भी आई थी 9 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ है, माशाल्लाह 2-3 दिन हमारी फिर महफिलें जमती रही है यहाँ पर। तो आप भी ईश्वर की तारीफ करें ताकि आइंदा भी आपको ला सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं फाइज़ा अली स्कॉटलैंड से हूँ और इस बात के साथ ही होती हूँ। आज मैं पहली दफ़ा कुछ पढ़ने लगी हूँ और इंशाल्लाह नहीं होगा, आज और भी लोग पहली दफा पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी है और फर्स्ट मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ इनकी बुक के लिए। ऊंची बोलो, खाती पीती हो ना? जी नाटक के लिए मुबारकबाद देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे खुशबू पे मौसम पे लिखा, इसी तरह माशाल्लाह ये खुद इसी तरह खुशबू की तरह जो हर जगह फैला रहती है। और मेरा शेर इनकी बुक से ही मैंने एक मुंतखब किया है जो कि मैं सुनाऊंगी। दिल इसी बात पे रंजीदा है, दिल इसी ये थोड़ा सा नजदीक कर लें और थोड़ा खड़क के जरा मुंह ऐनू करके जरा। दिल इसी बात पे रंजीदा है, दिल इसी बात पे रंजीदा है, अम्न का मसला बड़ा पेचीदा है। वाह क्या बात है। झूठ हर सिमत है फैला हुआ, झूठ हर सिमत है फैलाया हुआ, सच को रखा हुआ पोशीदा है। वाह वाह जी वाह, क्या बात। वो तालियां होते हैं। इसी तरह हौसला बढ़ता वाह जी वाह, क्या क्या बात। बात, देख लीजिए हमारे इर्द गिर्द के लोग सब शायर बनते जा रहे हैं और खुशबुए वतन के नाम से भी ये प्रोग्राम करते हैं। और मेरा ख्याल है अच्छे बनते हैं, जहाँ मेरा ख्याल है क्योंकि मेरे तो भाई हैं तो मैंने तो तारीफ करनी है, बड़े मासूम से बंदे हैं। चलिए जी कुछ आप भी फरमा दीजिए। यकीनन बहुत अच्छे बंदे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट, आपने स्पेशली एक अच्छी महफिल सजाई हमारी बहन के लिए। किशोर से बात करने का मैं कहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि खजीना शिरोदक नए लोगों को प्रमोट कर दिया है, तो लास्ट में हमारे असम भाई की किताब की रून भाई वो भी खजीना शिरोदक के प्लेटफॉर्म से हुई और हमारी हाई कमीशन के अंदर हुई, कॉन्सलेट के अंदर हुई, तो आपने भी शिरकत की। तो ये बड़ी जब बहन को पता चला कि आसम ने बुक लिखी तो उन्होंने ये बाकायदा हमारी रहनुमाई की, तो फिर हमने इन्हीं की रहनुमाई के साथ वो एक बड़ा खूबसूरत इवेंट बनाया। तो किशोर बहन को जब भी मिलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि मेरी बड़ी बहन है, और इनकी आदतें जो हैं ऐसी हैं कि जैसे कोई दुख तकलीफ भी होने से बात करें तसल्ली हो जाती है। तो मैं इस मौका पर इनकी बुक लिखी हुई है, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि बुक के अंदर उन्होंने अपने दिल की वो बातें कर दी जो दिल के अंदर थी, वो सारी खोल के रख दिया है सब कुछ। तो मैं इस मौके पर, हाँ शायरी इसी का नाम है, तो मेरी तरफ से मेरी बहन को बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी नए शहरों को भी प्रमोट करेंगे, और जिस तरह आसिफ भाई को किया पुराने शहरों को भी इंशाल्लाह। तो खजीना शिरोदक का जब से स्कॉटलैंड में क्याम हुआ है, तो एक ये खजीना शिरोदक की अच्छी खासियत रही, बड़े नए लोगों को जो प्रमोट किया, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और किशोर बहन रेगुलरली फोरम को आती आ रही है, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि किशोर बहन और भी किताबें लिखेंगी इंशाल्लाह इसी तरह हौसला अफजाई होती रही। तो मैं वेलकम कहती हूँ आज को और हमारे जो नायब सदर हैं इसके नए शेर के पहले दिन से ही वो रोशन साते वो सुनहरी किरणें,
اب بدلتی ہے بھیگی اداس راہوں میں. سبز درختوں کی گھنی چھاؤں جلد ہی رنگ بدلیں گی خزاں کی نغموں میں. سنہری اور نارنگی لباس پہنے گی یہ شاخیں, پھر ننگی ٹہنیاں بات کریں گی ہواؤں میں. اس یارا نو یار نہ سمجھی جڑا حد تو ود کے پیار کرے, اس پیار نو پیار نہ سمجھی. ہوئے یار تے دیوے دیوے ہار ہوں دیوے ہار تنوں پنجابی پڑھنی مشکل ہے. ہوئے یار تے دیوے ہار تنوں, اس ہار نو ہار نہ سمجھی. خوشیاں نصیب ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 یہ ویری ویری اسپیشل ایئر ہے, تو اسی نسبت سے میں ایک بات کروں, ہمارے بھی 1500 وہ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹی وی کھولا, مجھے اردو آ گئی. اردو از موسٹ امپورٹنٹ as well. تو ٹی وی اردو ابھی سے آئے, اڈور اردو, ہماری لینگویج, ہماری کلچر, اسپیشلی پوئٹری. عزیز ینگ لیڈی ہے, یہ دیکھ کے منڈے پروگرام آن ٹی وی, یہ انہوں نے اپنی شاعری کی. وہاں انہوں نے سچ اے ونڈرفل, what a favorite program that was. ساری دنیا میں we used to go to 164 countries, اور سب لوگوں نے دیکھا ان کا پروگرام. اس وقت سے میں نے بھی سوچا کہ I'm going to learn a bit more اردو, تو مجھے بھی اردو آنے لگی تھوڑی تھوڑی دیکھ کے سب کو. تو اور بھی لوگ وہاں اردو بولتے تھے, تو اردو اسپیکنگ تھی. سو دس از the history of ان کے ساتھ میرا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم ان سے پہلے جانتے, we have known each other for a very long time. If I say کتنے سال پہ we'll reveal our age. We don't want to do that. ہم لوگ 10 سال کم کر کے 10 سال پہ. تو ابھی دیکھیں, ابھی سے بھی اردو از امپورٹنٹ ٹو اس, ہماری کلچر ویری امپورٹنٹ ہے. اس وقت جب میں نے ٹی وی کھولا تھا, اس وقت ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کے لیے جو یہ ہمارے جو فیسٹیو ڈیز ہے, 14 اگست ہے, آج کا دن جو ہے 12, یہ بھی نہیں کسی کو پتا تھا. محرم کے دن بھی پتا تھا, اور یہ ہم نے ٹی وی پہ لوگوں کو سکھایا. دوسری, میں نے خود ایز اے لائر میں نے جا کے کورٹوں میں نماز پڑھنے کا یہ اپنا حق ایئرپورٹوں میں لے کے دیا. حلال فوڈ اسکولوں میں, جیلوں میں, یہ وغیرہ, یہ ہمارا اس وقت موٹو تھا. ایون جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو ٹربن پہننے کے, وہ جو بائک رائڈ کرتے ہیں ان کو وہ پرمیشن لے کے دی, انڈینس کو لے کے دی, کیونکہ وہ ون کمیونٹی ہے. یہ ہمارا ایک موٹو تھا. تو اس وقت یہ آپ سمجھے ایک جہاد تھی میرے لیے. میرے کچھ قاضی صاحب تھے, ہم 10-15 لائر تھے, بس اتنے تھے یو کے میں, ہم وی ور ہینڈ فل ہے. تو اس میں یہ ہمارا ایک موٹو تھا کرنے کے لیے, کیونکہ وی سفرڈ اے لاٹ. ابھی جو فار رائٹ کری ہے, اس وقت انہیں پاور تھا. اس وقت انہوں نے بھی ایسے کیا تھا. بہت ہمیں گھر گھر جا کے چھوٹے بچے, وی ور سو ینگ دوز ڈیز, 5-6 سال کے, وہ بچوں کو اسٹریٹ پہ انہوں نے مارنا گورو, وہ ٹیڈی بوائے, اسکن ہیڈ, یو نے, ہمیں بڑا خطرہ پڑ گیا. اب وہی دوبارہ آ گیا ٹائم. سو وی نیڈ بیسکلی اے پلیٹ فارم جہاں ہم اپنی وائس دکھا سکیں لوگوں کو. آئی نو کہ ہماری مسجدیں ہیں, سب کچھ, دے کانٹ ڈو دیٹ کائنڈ آف, وہ جو پولیٹکس ہے وہ نہیں کر سکتے, نہ ان کو کچھ پتہ ہے اس بات. ان کو وہی پتہ کہ واٹ ٹو سے اور ناٹ ٹو سے, اپنے مذہبی لوگوں کو مذہبی طریقے سے لانا, کلچر کیسے کرنا. بٹ ٹائم ہیز چینج ناؤ. اسکاٹ لینڈ ہو, ویلز ہو, انگلینڈ ہو, یورپ ہو, ہمیں چینج کرنا. اس لیے میں نے یہ سوچا, می اینڈ مائی فیملی, مائی وائف اینڈ ایوری بڈی, ہماری اسپورٹ سے سب سے کمیونٹی بیٹھے ادھر میرے ساتھ سب ہے, ارشاد صاحب ہیں, ہم نے یہ پلاننگ یہ کی کہ ہم نے ٹی وی لانچ کرنا, ٹی وی کا انگلش ٹی وی لانچ کرنا. وی نیڈ اے سے دیٹ. تالیاں. ٹی وی دیکھیے ٹی وی یہ نہیں ہے کہ میرا ٹی وی ہے آپ کا ٹی وی ہے, because we need a platform for a voice for us, voice for the voiceless. ہمارا مذہب جو ہے we can, ابھی وہ اتنی گستاخی کر رہے ہیں رسول پاک کے نام پہ, we need to address that. وہ ہمارے یہ گرومنگ کرتے جو وہ کرتے رہے, لیکن we all know the same. میں نے وہاں جا کے ریچرڈ ٹائس کو, نائجل فراز کو جا کے ملا یہ ہاؤس آف کامنز میں.
I told him stop tarnishing Pakistan name. Pakistan is a brand, not a یہ کوئی چیز ویسی چیز نہیں ہے برانڈ. آپ اسٹاپ کریں. وہ اس وقت تو مان گئے کہ آپ لوگ آپ کے ایم پی کچھ نہیں کرتے, آپ کے لیڈر کچھ نہیں, لیکن ہم نے بہت بڑا لیڈر کیا نہیں کرتے. آئی ایم ہیئر. لیکن اگر نہ کیا وی ول اسٹاپ ڈوئنگ دی سیم تھنگ. ٹھیک ہے, یہ گلومی ہم تو کرتے نہیں, یہی زیادہ کرتے ہیں, دنیا ساری کرتی. بٹ بلیم گیم ناٹ دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو بیکاز وی آر ان مائنورٹی ہیئر. تو ہمیں وی گوٹ ٹو بی گڈ سٹیزن, گڈ پیپل ہیئر. ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ وی ہیو ٹو پلے اے گیم ود دیم. سو اپنی چیز کو آپ سپورٹ کریں. بہت اچھے. بھر کر چلے گئے کچھ غزلیں گا کر چلے گئے, وہ بھی اس پل کا حصہ تھے, میں بھی اس پل کا حصہ ہوں, کل تم سے جدا ہو جاؤں گا, وہ آج تمہارا حصہ ہوں. واہ واہ واہ, بہت ابھی آپ کہہ رہے تھے مجھے شاعری نہیں آتی. آپ نازیہ جی کچھ کہیں گے پلیز. سب کچھ اب آپ کو بھی شعر سنانا پڑے گا. بس اسی طرح ہماری لاسٹ لیڈی بات کر رہی ہیں, انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہوگی. جو سیدھی سیدھی آتی ہیں وہ سنا. سیدھی بھی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتی. ماشاء اللہ جی بھائی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس نے جسٹ ونڈرفل ونڈرفل ایوننگ. اچھی شاعری بھی سنی ہے, آپ کے جو گانے شمشاد میرا نام. سنے, تھینک یو ویری مچ. شمشاد زندہ باد. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ڈی ایم ول پروگریس, آپ کے جو نغمے ہیں نا اس کے جو ٹی وی پہ چلیں گے. واہ, میرے لیے تالیاں. بہت شکریہ, تھینک یو. سب کو فائدہ ہے, ایوری بڈی. تھینک یو سو مچ. جو ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا ڈی ایم کا دوبارہ, اوبیسلی پوری فیملی کا سپورٹ ہے ان کے ساتھ. ہی ورکس ویری ویری ہارڈ, اور ہمیں بھی ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں ورکنگ ہارڈ. یہ جو ٹی وی ہے نا, جی جی یہی زندگی ہے. بٹ یہ جو ٹی وی ہے نا, I mean obviously ڈاکٹر صاحب جیسے بات کرتے ہیں نا, he speaks like a lawyer, humanitarian, اور جو ان کی باتیں ہیں نا, I'm a bit more simple and a bit more practical. یہ جو ہو رہا ہے نا بات آج کل فار رائٹ والا, ہمارے سب بچوں کو افیکٹ ہو رہا ہے. میری بیٹی آ گئی ہے اینڈ شی از سیئنگ میں کبھی نہیں فیل کیا مجھے کوئی ریسولی ابیوز ہوئی, بٹ آج کل جو میں دیکھتی ہوں ایوری ویئر دیر از دی. مولانا جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جی مہمانہ جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. میرے پیارے بھائی ڈاکٹر یعقوب ملک صاحب کو بھی آیا, صدیقی صاحب آئے, شاہ صاحب آئے. آپ صحبت کی بات کر رہی تھی, شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سالے تیرا سالے گنا, صحبت تالے تیرا تالے گنا. کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی, برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. میں بھی تیری برادری کا بندہ پروگرام پہلے شروع کر لیا, بجنے مانے گسے ہوئے نا پروگرام شروع ہو گیا جی, کر تو بغیر ادھر
اس کے بعد پھر چائے اور میٹھا اس کے بعد ملے گا. کدھر ہے ہماری سیما جی اور کدھر ہے ہماری وہ سائرہ جی؟ سائرہ جی کدھر ہیں؟ آپ تشریف لے آئے. ہاں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے سارے ممبرس پڑھیں گے نا. ذرا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ وہ ممبرس جو ہے نا حسینہ کے وہ آ جائیں. ہے نا کھانا کھایا نا گرمی. میم مجھے تو لگتا تھا بڑا فون تھا چھوٹا کلام ہوگا. مانا جی چلاں گی پکھیاں تے بڑا کچھ السلام علیکم اگین. آپ ادھر آ جائے نا. بعد سمجھا لیں گے. پہلے جڑے میرے ممبر آئے نے انہاں نوں راضی کر لینا جڑا اپنی اپنی ڈشیں بنا کے لے آئے ہے. تواڈے خلاف دوویں گلاں کر رہے جی. کوئی بات نہیں میں گھر میں جانا لوکل دوست نے مجھے کوئی ریسولی ابیوز ہوئی. آج کل جو میں دیکھتی ہوں everywhere there is the flags flying and جو ہمارا ٹی وی ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس مقابلہ ایک مقابلہ ہے and we have to show the rest of the world UK Europe everywhere that we are integration we are integrating. ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ تو قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. But we have to go one step further now. We have to go one step further for ourselves, our children. Because ہمیں ادھر ہی رہنا ہے نا. ہمارے گھر بھی ادھر ہیں, ہمارے بزنسز بھی ادھر ہیں. جیسے بچے بھی ادھر ہیں. Exactly. ہم سے جا کے نا پاکستان جا کے we can settle. ہمارے بچوں کے لیے نا it's very very difficult. بہت difficult ہے. So we have to now take these steps. And I would pledge and I would ask you to support. کہ لوگ ہیں نا تالیاں مار میں دادی بڑے کنجوس ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. جگائیں آپ شکر کریں یہ تو ساری لائبریری کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں اب ایک پہلے تو مبارکباد دے دوں. سید میرے بھائی جو ہیں سجاد حیدر صاحب ابھی 2 دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں. کھڑے ہو جائیں. مبارک ہو. پچھلی دفعہ یہ حج کر کے آئے تھے. ہر پروگرام میں آپ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں, کبھی عمرہ کرنے کبھی حج کرنے, اور پھر ہمیں آپ کے لیے پروگرام کرنا پڑتا ہے. پروٹوکول مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے کہ حج اور عمرے سے آپ واپس آئے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور وہاں سے بھی انہوں نے جب بولا نا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے 2 نفر پڑھے ہیں, میں رونے لگی. میں کہ اتنا بھی کوئی یاد رکھتا ہے, اگر وہاں جا کے کسی کو یاد رکھتا ہے تو وہی اصل آپ کا دوست اور بھائی ہے. کلیپ ہو جائے. آپ تشریف لائے نا, آپ نے کچھ پڑھنا تھا تو ادھر آئیے. چائے کے اوپر پڑھنا ہے. ستم یہ ہے Happy birthday to Happy birthday to Saira ji. Happy birthday to me. Happy birthday to Sharoda. کیک خراب ہو جائے گا. اب کھا بھی لیں, وہ ویسے ہی شہید ہو گیا.